الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26، 27 اور 226، 27 اور 28ویں آیت کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: جو مرد اپنی عورتوں سے ایلا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، بس اگر وہ مدت پوری کر لیں تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا ہے تو بالیقین اللہ تبارک و تعالی سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اور مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکی رکھیں، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں ان چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان عورتوں کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹانے کے اس مدت میں، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے حقوق بھی بعینی ہی مردوں پر اسی طرح ہیں جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں شرعی دستور کے مطابق، اور مردوں کے لیے عورتوں پر 1 گنا فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والے ہیں۔ بزرگان محترم، آپ کے سامنے 3 آیتوں کا ترجمہ کیا گیا۔ ان میں سب سے پہلی جو آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص مسئلے کو بیان کیا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، شوہر بیوی کا، یہ بہت ہی پاک اور مقدس رشتہ ہے اور بڑا ہی نازک رشتہ ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں ان بند ہو جاتی ہے، آپس میں کبھی
کچھ رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، تو اس موقع پر بعض مرتبہ شوہر اس بات کی قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، ملاقات نہیں کروں گا۔ بعض مرتبہ تو طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے، براہ راست شوہر طلاق دے دیتا ہے، اس کا مستقل بیان آگے آ رہا ہے، وہ مسائل بھی انشاءاللہ تفصیلی طور پر آگے آئیں گے۔ لیکن یہاں اسی سے متعلق ایک خاص مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب اس طرح میاں بیوی میں انبن ہو جائے، کچھ رنجشیں پیدا ہو جائے، کچھ جھگڑا ہو جائے، جس کی وجہ سے شوہر نے قسم کھا لی کہ اب میں بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، ملاقات نہیں کروں گا، تو شریعت میں اس کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ شوہر نے اس طرح قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک ملاقات نہیں کروں گا، صحبت نہیں کروں گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ مدت تک، یعنی 5 مہینے یا 6 مہینے طے کر کے اس نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کروں گا، 4 مہینے سے زیادہ، اور باقاعدہ اسے طے کیا 5 مہینے یا 6 مہینے۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ شوہر نے یہ قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی سے ملاقات ہی نہیں کروں گا، کوئی مدت طے نہیں کی، مطلقاً کہا کہ میں اپنی بیوی سے ملاقات ہی نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 صورتیں، ان کا حکم ایک ہے۔ 4 مہینے کی قسم کھائی یا 4 مہینے سے زیادہ باقاعدہ طے کی، 5 مہینے یا 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے، 1 سال، 2 سال طے کیا، دوسری صورت۔ تیسری صورت مطلقاً قسم کھائی، کوئی مدت اور کوئی مہینے بیان نہیں کیے کہ میں اپنی بیوی سے ملاقات ہی نہیں کروں گا۔ ملاقات کا معنی یہاں صحبت، قسم بھی کھا رہا۔ تو اب ان 3 صورتوں میں شریعت کا حکم کیا ہے کہ اس طرح قسم کھانے کے بعد اگر شوہر اپنی بیوی سے 4 مہینے کے اندر ملاقات کر لے، صحبت کر لے، تو اس کی قسم ٹوٹ گئی، وہ قسم پر باقی نہیں رہا، کیونکہ قسم کھائی تھی 4 مہینے کی یا 4 مہینے سے زیادہ کی یا مطلق قسم کھائی تھی، تو 4 مہینے کے اندر اگر بیوی سے اس نے صحبت کر لی تو اس کی قسم ٹوٹ گئی۔ یہ بڑا آسان مرحلہ ہے شوہر کے لیے، اس میں زیادہ کوئی بات پیدا نہیں ہوگی، کوئی زیادہ پریشانی دقت نہیں ہوگی، بس قسم ٹوٹ گئی ہے، کیا کرو؟ قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ قسم کا کفارہ گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے قسم کے متعلق جو آیتیں آئی تھی اس میں پوری تفصیل آ گئی تھی آپ کے سامنے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا ہے، آج کے زمانے میں تو غلام نہیں ہے، تو ایک آپشن ختم۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسری صورت کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلائے، اس کی بھی آپ کو طاقت نہیں ہے تو تیسری صورت کیا ہے کہ 10 غریبوں کو 10 جوڑے کپڑے دے دیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، تم خود غریب ہو، نہ کھانا کھلا سکتے ہو نہ کپڑے دے سکتے ہو، تو پھر آخری آپشن اور آخری صورت ہمارے لیے یہ بچے گی کہ 3 دن لگاتار روزے رکھ لے، تو قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ جو قسم تم نے توڑی ہے اس کا جو گناہ ہوا تھا اس کی بھرپائی 3 روزوں سے ہو جائے گی۔ بیوی ہاتھ سے نہیں نکلے گی، علی حال ہی ہماری بیوی ہمارے نکاح میں رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قسم پوری نہیں کی بلکہ قسم توڑ دی، تو قسم توڑنا یہ اچھا ہے کہ بیوی نکاح سے نہیں نکلے گی، بس قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دو، مسئلہ بہت آسان ہے۔ لیکن اگر شوہر نے قسم پوری کر دی، قسم پوری کرنے کا مطلب کیا ہے
یہ 3 صورتیں 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ یا مطلق، یہ تینوں صورتوں میں قسم پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے 4 مہینے تک صحیح معنوں میں بیوی سے ملاقات ہی نہیں کی، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے ملاقات نہیں کروں گا، تو اب اس کی قسم پوری ہو گئی۔ تو قسم پوری ہونے کی وجہ سے اب عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا بالکل، اب بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب دوبارہ اگر اسے بیوی بنانا ہے تو اثر نو نکاح کرنا پڑے گا، جس طرح تم نے پہلا نکاح کیا تھا، باقاعدہ مہر دینا پڑے گا اور پھر 2 گواہوں کے ساتھ تمہیں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب تم نے قسم نہیں توڑی، قسم پوری کر دی تو یہ نقصان ہوگا، بیوی نکاح سے نکل جائے گی۔ ہاں لیکن ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، نکاح سے نکل جائے گی۔ اگر تم اسے دوبارہ بیوی بنانا چاہتے ہو، نکاح میں لانا چاہتے ہو تو اثر نو نکاح کر لو۔ یہ 3 صورتوں کا ایک ہی حکم ہے۔ ایک چوتھی صورت بھی ہے، چوتھی صورت یہ ہے کہ شوہر نے 4 مہینے سے کم مدت کی قسم کھائی، مثال کے طور پر صرف 2 مہینے کی قسم کھائی، صرف 3 مہینے کی قسم کھائی، صرف 10 دن کی قسم کھائی، صرف 15 دن کی قسم کھائی، بہرحال 4 مہینے سے کم اس طرح قسم کھائی کہ 2 مہینے تک میں اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کروں گا، خدا کی قسم۔ اب اس طرح اگر اس نے قسم کھائی ہے تو زیادہ ڈرنے کا مسئلہ نہیں ہے، زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ اگر تم نے 2 مہینے کی قسم کھائی ہے مثال کے طور پر، اب 2 مہینے تک تم نے بیوی سے ملاقات نہیں کی تو الحمدللہ تمہاری قسم بھی پوری ہو گئی، بیوی بھی نکاح سے نہیں نکلی، بیوی نکاح ہی میں رہے گی، کوئی نقصان نہیں ہوا تمہارا۔ لیکن اگر تم نے قسم کھانے کے بعد 2 مہینے کی، 1.5 مہینے کی، 10-15 دن کی قسم کھانے کے بعد اگر قسم توڑ دی، یعنی اس سے پہلے بیوی سے ملاقات کر لی، تو قسم توڑنے کا صرف کفارہ ادا کرنا ہے جو کفارہ بتایا گیا۔ تو شریعت میں ایلا کی یہ 4 صورتیں ہیں۔ ایلا کہتے ہیں شریعت میں شوہر اپنی بیوی سے صحبت نہ کرنے اور ملاقات نہ کرنے کی قسم کھائے، 4 مہینے کی مدت تک کے لیے یا اس سے زیادہ مدت کے لیے، یا مطلقاً بیوی سے ملاقات نہ کرنے کی قسم کھائے، تو ان 3 صورتوں میں شریعت میں اسے ایلا کہتے ہیں، یعنی قسم کھانا بیوی سے ملاقات نہ کرنے کی۔ اس کا حکم تو ہمارے سامنے آ گیا۔ اب اسی سے ایک ملتا جلتا مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں رائج ہے، جو عام طور پر چل رہا ہے، بہت سے لوگوں کو اس کا صحیح علم نہیں ہے، مسئلے کی صحیح شکل اور اس کا نتیجہ کیا ہے یہ معلوم نہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں آپ سے بتایا کہ میاں بیوی کے درمیان بعض مرتبہ انبن ہو جاتی ہے، کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ بیوی خود ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی، امی کے گھر چلی گئی، شوہر نے کچھ نہیں کہا اسے، بیوی خود ناراض ہو کر چلی گئی، شوہر کے امی کے گھر چلی گئی، ماں کے گھر چلی گئی۔ شوہر اپنی جگہ پر ہے، بیوی اپنی جگہ پر ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، 1 سال گزر گیا، شوہر نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا ہے، طلاق کے الفاظ نہیں نکالے ہیں، نہ اس طرح قسم کھائی ہے جو ابھی میں نے بتایا آپ کو، شوہر نے اس طرح کی قسم بھی نہیں کھائی اور طلاق بھی نہیں دی ہے، بس بیوی ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ تو اب اس صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا ان کا نکاح باقی ہے یا نکاح ٹوٹ گیا؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص کر پرانی جو عورتیں ہیں ان کے ذہنوں میں یہ چیز موجود ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح اتنے دن، اتنے مہینے، اتنے سال ارگ رہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، خاص کر عورتیں جو پرانی قسم کی عورتیں ہوتی ہیں وہ ایسا سمجھتی ہیں، جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں، کہ نکاح ٹوٹ گیا کیونکہ 1 سال سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ حالانکہ شریعت میں اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ نکاح ٹوٹنے کی صورت ایک تو یہ ہے کہ شوہر طلاق دے، شوہر نے یہاں طلاق نہیں دی،
دوسری صورت جو ابھی میں نے بتائی شروع میں آپ کو، شوہر قسم کھائے کہ میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا 4 مہینے تک یا اس سے زیادہ، اور پھر شوہر ملاقات نہ بھی کرے تب جا کر نکاح ٹوٹے گا۔ اب جو صورت میں نے تمہیں بتائی جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں بہت سے گھرانوں میں یہ پائی جا رہی ہے، بہت سی عورتیں ایسی ہیں، بہت سی ہماری بچیاں لڑکیاں ایسی ہیں جو اس طرح گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شوہر سے ناراض ہو کر یا تو خود آ گئی ہیں وہ، یا تو شوہر نے ان کو گھر چھوڑ دیا۔ شوہر خود بیوی کو لا کر سسرال میں لا کر کیا کہہ کے چھوڑ رہا ہے کہ میری ان سے انبند ہو گئی ہے، آپ ان کو اپنے پاس رکھیں، اتنا کہہ کر شوہر چلا گیا۔ طلاق کی نیت نہیں ہے شوہر کی، بس غصے میں آ کر اتنا کہہ کر لا کر چھوڑ دیا، طلاق ولاق کی کوئی نیت نہیں ہے۔ اور مہینے ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے، سال گزر گئے، تو اس سے طلاق نہیں ہوگی، نکاح ختم نہیں ہوگا جب تک کہ شوہر کھلم کھلا طلاق دے یا نہیں تو طلاق پر دلالت کرنے والے الفاظ کہے، اسی وقت طلاق ہوگی، اس سے پہلے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، اس وجہ سے یہ بتانا میں نے ضروری سمجھا۔ تو یہ مسئلہ سب سے پہلے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایلا کی 4 صورتیں ہیں۔ شرعاً تو 3 صورتوں میں ایلا ہوتا ہے اور چوتھی صورت میں شریعت میں اسے ایلا نہیں کہتے۔ پھر آگے شریعت نے حکم دیا کہ اگر واقعی میاں بیوی میں انبند ہے اور شوہر نے پکی نیت کر لی، ارادہ کر لیا طلاق دینے کا، تو ٹھیک ہے طلاق دے دے۔ خواہ بیوی کو رکھ کر ستانا، تکلیف دینا یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، بالکل جڑ ہی نہیں رہا ہے مسئلہ۔ حالانکہ دیکھو طلاق دینا شریعت میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال ہے طلاق دینا، جائز ہے، حرام نہیں ہے، دے سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے۔ جب بالکل معاملہ بگڑ جائے، جڑنے کا کوئی موقع ہی نہ ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے طلاق کی، لیکن پھر بھی شریعت نے اسے پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلاق سے صرف 2 لوگوں کے درمیان رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے، 2 گھرانے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر 2 خاندانوں میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور بعض جگہ صرف رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ سخت طریقے کی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کے اثرات بہت دور تک پڑتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے اسے پسند نہیں کیا، اگرچہ کہ اجازت دی۔ جب مجبور ہو جائیں، کوئی مل جل کر رہنے کا، آپسی اتفاق کا کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی صورت نہ پیش آئے، تو ایسی صورت میں اجازت دی ہے، لیکن شریعت نے اسے ناپسند کیا۔ اس کے سلسلے میں مزید تفصیلات آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے۔ باقاعدہ طلاق کا کیا حکم ہے، اس کی کیا صورتیں، پوری تفصیلات باقاعدہ آئندہ آیتیں آ رہی ہیں، اس میں بیان کیا جائے گا۔ اب یہاں دوسری آیت میں شریعت نے طلاقی سے متعلق ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے کہ وہ عورتیں جن کو شوہروں نے طلاق دے دی ہے، شوہروں نے طلاق دے دی ان کو، طلاق دینے کے بعد عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ کب تک؟ جب تک کہ 3 حیض نہ گزر جائیں۔ وہ عورت جس سے شوہر نے نکاح کے بعد صحبت کر لی ہے، اب اس کے بعد انبند ہو گئی، شوہر نے اسے طلاق دے دی، تو اب عورت فوراً دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ بعد نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ عورت کو چاہیے کہ 3 حیض گزرنے تک انتظار کرے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ پہلے شوہر کا بچہ اس کے پیٹ میں نہیں ہے، ورنہ تو پھر نسب کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ عورت اگر فوراً دوسرے مرد سے نکاح کر لے گی، ہو سکتا ہے کہ پہلے شوہر کا بچہ اس کے پیٹ میں ہو، اب وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ دوسرے شوہر کا ہے، حقیقت میں پہلے شوہر کا ہے، تو مسئلہ بگڑ جائے گا۔
تو اس لیے شریعت نے معاملے کو بالکل صاف کر دیا کہ شوہر نے اگر بیوی کو صحبت کے بعد طلاق دی ہے تو عورت کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ 3 حیض گزرنے تک اپنے آپ کو روک کر رکھے، خود بھی نکاح نہ کرے دوسرے مرد سے، اور ولیوں کو بھی حکم دیا گیا، باپ کو، بھائیوں کو، کہ وہ بھی اپنی بچی کا نکاح دوسرے مرد سے نہ کرائے جب تک کہ 3 حیض اس کے نہ گزر جائے۔ عورت کے اگر 3 حیض گزر گئے تو یہ اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ عورت کے پیٹ میں پہلے مرد کا، شوہر کا بچہ بالکل نہیں ہے۔ بچہ نہیں ہے تبھی حیض آئے گا، اگر بچہ ہے تو حیض نہیں آئے گا۔ تو اس لیے شریعت نے کلیئرٹی کر دی بالکل کہ بالکل معاملہ صاف ہونا چاہیے، بعد میں چل کر پریشانی نہ ہو کہ بچہ ہوا، پہلا شوہر آ کر کھڑا ہو گیا کہ یہ میرا بچہ ہے کیونکہ یہ میری پہلی بیوی تھی یہ، تو اب جھگڑا ہو رہا ہے، دوسرا شوہر کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ ہے، پہلا شوہر کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ ہے۔ ابھی جھگڑے کو کیسے رفع دفع کریں گے؟ کیا میڈیکل جائیں گے آپ؟ میڈیکل ٹیسٹ کرائیں گے؟ آج کل کو تو میڈیکل سارے کے سارے بکے ہوئے ہیں، دنیا ترقی کر گئی، اس سے انکار نہیں، سمندروں کی تہ میں جا چکی، ستاروں سیاروں پر جانے کی تیاریاں کیا جا چکے، سب ہو رہا ہے دنیا میں، لیکن اس کے باوجود بھی دھوکہ بازی اتنی عام ہے، اتنی عام ہے کہ میڈیکل ٹیسٹ پر کوئی یقین کر ہی نہیں سکتا۔ آج کا دور تو پیسوں کا دور ہے، آپ پیسے پھینکے سمجھ میں تو آپ کے مطابق رزلٹ نکالیں گے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر پر، اچھے سے اچھے ہاسپٹل پر، اچھے سے اچھے میڈیکل ٹیسٹ پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے شریعت نے ایک ایسا پیارا راستہ بتایا، ایک ایسا عمدہ راستہ بتایا کہ اس میں غریب، مالدار، پڑھا لکھا، ان پڑھ، سب کے لیے بالکل کلیئرٹی ہو جائے گی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اب تمہیں میڈیکل سائنس کی بھی ضرورت نہیں، ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں، شریعت جو بات کہہ رہی ہے، جو راستہ بتا رہی ہے اس پر چلو، بالکل کلیئرٹی ہو جائے گی۔ 3 حیض تک انتظار کر لو، بس 3 حیض آ گئے، کلیئرٹی ہو گئی، پہلے شوہر کا بالکل بچہ نہیں ہے اس کے پیٹ میں، اب دوسروں سے نکاح کرا دو، جو بھی ہوگا وہ اسی کا بچہ ہوگا، اس کا نہیں ہو سکتا، 100% نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس کا ہوگا تو حیض ہی نہیں آئے گا۔ شریعت نے ایسے احکام بتائے ہیں جن احکام پر چلنا ہر ایک کے لیے ہر دور میں آسان ہے۔ آپ اندازہ لگائیں شریعت یہ احکام کب بتا رہی ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے یہ احکام نازل ہوئے، اس وقت میڈیکل سائنس کا زور بھی نہیں تھا، اس وقت میڈیکل نے اتنی ترقی بھی نہیں کی تھی، سائنس نے اتنی ترقی بھی نہیں کی تھی، تو اس وقت شریعت نے ایک ایسا ٹیسٹ بتا دیا جو قیامت تک چلے گا، اور صرف شہروں میں نہیں، دیہاتوں میں نہیں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، سمندروں میں، دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ، شریعت نے تمہیں ایک ٹیسٹ دیا ہے، اس ٹیسٹ کو کر لو، بالکل کلیئرٹی ہو جائے گی کہ کس کا بچہ ہے، پہلے شوہر کا یا دوسرے شوہر کا۔ تو طلاق جس عورت کو دی گئی ہے، شریعت نے حکم دیا کہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روک لے تاکہ کلیئرٹی ہو جائے پہلے شوہر کا بچہ تیرے اندر نہیں ہے۔ پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر عورتوں کو حکم دیا کہ تمہارے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں، اسی طرح تمہیں حیض آ رہا ہے یا نہیں، اس کا پتہ کسے چلے گا؟ اس کا پتہ تو تمہیں کو ہے۔ شروع وقت میں خاص کر حیض کا جو مسئلہ ہے اس کا پتہ تو صرف عورت کو ہوتا ہے، کسی اور کو تو نہیں ہو سکتا۔ رہا مسئلہ بچے کا تو وہ کم از کم کچھ نشانیوں کے ذریعے سے، کچھ میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے سے تو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی شروع وقت میں معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں تو عورتوں کو معلوم ہوتی ہیں، اس لیے شریعت نے کہا عورت پر ضروری ہے کہ وہ اس کے پیٹ میں جو چیز ہے، بچہ ہے یا اسی طرح اسے حیض آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یہ کھلم کھلا بتا دے، نہ چھپائے۔ چھپانے سے مسائل پر بہت فرق پڑے گا۔ عورت کو حیض نہیں آیا، عورت چاہ رہی ہے کہ میرا حیض آ گیا، یہ بتا کر جلدی میں کیا ہو جاؤں، عدت سے فارغ ہو کر دوسرے مرد سے نکاح کر لوں، یہ چاہ رہی ہے عورت، تو شریعت نے منع کیا، اس طرح کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔
بلکہ اس کی پابندی کرنا تمہارے لیے ازحد ضروری ہے۔ جو حق ہے اسے کھلم کھلا بتاؤ۔ بتانے کا مطلب سارے لوگوں کو بتاتے پھرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے جو خاص لوگ ہیں، اپنے گھر کی عورتیں اور جو مرد ہیں جو نکاح کرانے والے ہیں، ان کے علم میں کم از کم یہ بات آ جانی چاہیے کہ عورت واقعی پاک ہو گئی، اس کی عدت گزر گئی یا نہیں گزر گئی، یہ بتانا عورت کا حق ہے۔ اور پھر آگے اسی آیت کے ایک جز میں ایک اور مسئلہ بتایا گیا کہ شوہر نے اگر اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی ہے، ایک طلاق دی ہے، اسی طرح یا طلاق رجعی 2 دیے ہیں، تو دونوں صورتوں میں عدت گزرنے سے پہلے شوہر کو حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لوٹا سکتا ہے۔ ایک طلاق دی، بیوی غصے میں آ کر کیا کہہ دیا، جا میں نے تجھے طلاق دے دی، ایک طلاق دے دی، چھوڑ دیا بیوی کو۔ اب وہ عدت گزار رہی ہے، 3 حیض کے انتظار میں ہے۔ اب 3 حیض ختم ہونے سے پہلے شوہر کو شرمندگی ہوئی، افسوس ہوا، اس کا فیوچر اسے نظر آ رہا ہے کہ میں کیا کروں، بیوی چلی جائے گی تو کھانا کون پکا کر ڈالے گا، میرے کپڑے کون دھوئے گا، میری ضرورتوں کو کون پورا کرے گا، سارے ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ جائے گی، باہر کا کام بھی مجھے کرنا ہے، یہ سارے کام بھی کرنے ہیں۔ اب یہ سارا منظر اسے نظر آ رہا ہے، فوراً ہوش آ گئے، فوراً شوہر کی عقل ٹھکانے لگ گئی، اب افسوس ہوا، شرمندگی ہوئی، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک طلاق اگر تم نے دی ہے تو اختیار ہے، بیوی کو واپس بلا لو۔ اب واپس بلانے کے واسطے امام صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنی بیوی سے کہہ دیں کہ آپ میرے اگر دوسری جگہ بھیج دیا آپ نے تو بلا لیں گھر، آپ نے بلا لیا تو ہو گئی آپ کی بیوی واپس آ گئی۔ نکاح پڑھانے کی، امام صاحب کے پاس جانے کی اور کوئی مسئلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طلاق دی ہے رجعی یا اسی طرح 2 طلاق رجعی اگر دی ہے تو دونوں صورتوں میں بیوی کو ایسے ہی اپنے پاس واپس بلا سکتے ہیں، کب؟ عدت گزرنے سے پہلے۔ اور اگر 3 طلاق دے دی ہے، 3 طلاق دے دی ہے تو پھر عورت ہاتھ سے نکل گئی، عورت تو بالکل ہاتھ سے نکل گئی، اب عورت کو واپس نہیں بلا سکتے۔ دوسرا نکاح کر کے بلائیں تب بھی اجازت نہیں ہے، حلالے کے بغیر اجازت ہے۔ حلالے کی تو وہ بہت نادر صورتیں ہوتی ہیں، بہت مشکل سے وہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ 3 طلاق دے دی تو سمجھو کہ رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی، اب واپس لانا بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ عام طور پر یہ مسئلہ بھی ہمارے یہاں بہت عمومی طور پر چلتا ہے، چل رہا ہے کہ لوگ غصے میں آ کر 3 طلاق دے دیتے ہیں، جا میں نے تجھے طلاق دے دی، طلاق دے دی، طلاق دے دی، 3 طلاق دے دی۔ اب امام صاحب کے پاس، عالم کے پاس، مفتی صاحب کے پاس جا کر کہتے ہیں حضرت غصے میں دیا سو میں طلاق، طلاق کوسی حالت میں دیتے سو، غصہ آیا تو نہ بھی دیتی، خوش ہو کو اینیورسری ڈے کے آج تمہاری اینیورسری ہے اس لیے میں تمہیں 3 طلاق دے رہا ہوں، بیگم لو 3 طلاق۔ طلاق آدمی جب غصے میں آتا تبھی تو نہ دیتا طلاق۔ لوگ آ کر بھی عجیب مسئلہ پوچھتے ہیں، طلاق تو دے دی ہے، اب آ کر کیا کہتا ہے کہ میں نے غصے میں طلاق دے دی ہے۔ ارے بھائی طلاق تو آدمی غصے ہی میں دیتا ہے، تھوڑی خوش ہو کر کوئی طلاق دے گا، غصے ہی میں طلاق دیتا ہے، یہی طلاق واقع ہو گئی، بیوی ہاتھ سے نکل گئی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں 3 طلاق دیں گے، ایک مجلس میں دیں گے تو وہ 3 طلاق نہیں بلکہ ایک ہی طلاق ہوگی۔ کیسے دے رہا ہے 3، ایک طلاق کیسے ہو جائے گی؟ بعض لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو 3 طلاق کو 3 نہیں مانتے، کہتے مانتی ہیں، ایک مانتی۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں، مسئلہ آپ کو دلائل سے سمجھانا، آپ کیا سمجھیں گے دلائل؟ صرف ایک لطیفے میں آپ کو یہ مسئلہ آسانی سے سمجھا دوں گا۔ ایک آدمی اسی طرح تھا، وہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک مجلس میں یعنی ایک ہی جگہ پر آدمی 3 طلاق دے تو 3 نہیں ہوتی، ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ اتفاقاً اس کی چائے کی ہوٹل تھی، چائے بھی تھے، سموسے بھی تھے اس کے پاس، ہوٹل چلا رہا تھا۔ ایک عالم صاحب کے پاس اس کا دوست گیا، جا کر بتایا کہ میرا دوست 3 طلاق کو 3 نہیں مانتا، ایک ہی مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک جگہ پر 3 طلاق دے تو 3 نہیں، ایک ہی طلاق ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ آپ کا ساتھی کہاں ہے؟ کہا کہ اس کے چائے کی ہوٹل ہے، چلو وہیں چلیں گے۔
گئے مولانا صاحب دوست کے ساتھ جا کر ٹیبل پر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد چائے کا آرڈر دیا, چائے آ گئی. اس کے بعد 3 سموسے منگائے مولانا نے. ٹیبل پر بیٹھ کر تینوں سموسے کھا لیے. کھانے کے بعد کیش پر گئے. جا کر پوچھا کہ بھئی کتنا ہوا؟ کہا کہ کیا لیا آپ نے؟ کہا کہ 1 چائے اور 1 سموسہ. اس نے کہا کہ عجیب مسئلہ ہے, آپ نے 1 چائے کے ساتھ تو 3 سموسے لیے, 3 سموسے کھائے ہیں. کہا کہ 3 سموسے ایک ہی ٹیبل پر تو کھایا ہوں میں, 3 کیسے ہو گئے؟ 1 ہی ہوا. ارے بھئی عجیب پاگل ہو تم, کھائے ہو 3 سموسے, کہہ رہے ہو کہ 1 سموسہ, 3 سموسے 1 کیسے ہو جائیں گے؟ تو مولانا نے اسے آسانی سے مسئلہ سمجھایا. جب تیرے 3 سموسے 3 ہی ہیں, 1 نہیں ہے, تو تیرے 3 طلاق 1 کیسے ہو جائیں گے؟ وہ بھی تو 3 ہی ہیں. 3 طلاق دے رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ 1 ہی طلاق ہوتی ہے. 3 طلاق دے تو 1 ہی طلاق ہوتی ہے. تو عالم صاحب نے اسے کیا سمجھایا؟ 3 طلاق اگر 1 طلاق ہے تو یہ تیرے 3 سموسے بھی 1 ہی سموسے, 3 کیسے ہو گئے؟ تو اسے بات سمجھ میں آ گئی. بعض مرتبہ مسئلے اس طرح لطیفوں کے انداز میں آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. دلائل آپ پیش کرتے جائیں. آپ کے سامنے اگر روایتیں پیش کی جائیں تو آپ کو کیا سمجھ میں آ جائے؟ بعض لوگ تو صاف انکار کر دیتے ہیں, فلاں روایت ضعیف ہے, فلاں روایت ضعیف ہے. اسی طرح ایک مسئلہ دیکھو, آسانی سے سمجھ لو. مسئلہ ایک لطیفے میں تراویح کا مسئلہ ہے. بات میں بات آ گئی تو یہ مسئلہ بتا رہا ہوں. اب تراویح میں بھی لوگوں میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 20 رکعت تراویح, بعض لوگ کہتے ہیں 8 رکعت تراویح. اب دونوں کے پاس دلائل ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس یہ دلیل ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, فلاں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بھی روایت ہے, ہمارے پاس بھی روایت ہے. سمجھا کر لوگوں کو تھک گئے. ایک آدمی ایک عالم کے پاس آیا. آ کر اس نے کہا کہ حضرت یہ 20 اور 8 رکعت تراویح کا کیا مسئلہ ہے؟ میرے پلے نہیں پڑ رہا, آپ مجھے سمجھا دیں. بعض لوگ کہتے ہیں 8 پڑھنی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں 20 پڑھنی ہے, کیا کرنا ہے؟ تو حضرت نے اسے دلیل سے نہیں سمجھایا کہ فلاں جگہ فلاں حدیث کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دن تراویح کی نماز باقاعدہ پڑھائی ہے, صحابہ نے پڑھی ہے. مکے مدینے میں آج بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے, 8 رکعت نہیں ہوتی ہے. یہ سب نہیں سمجھایا اسے. حضرت نے کہا کہ دیکھ بھائی, قیامت کے دن جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, اگر تو نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے, کتنی پڑھی ہے؟ 20 رکعت پڑھی ہے, اور تراویح کی صحیح معنوں میں 20 رکعت ہی ہیں, اور تو نے پڑھی بھی 20 رکعت ہے, تو تیرا تو مسئلہ حل ہے, تو بچ گیا. کیونکہ 20 رکعت تراویح ہے, تو نے پڑھی بھی 20 رکعت ہے, مسئلہ حل ہو گیا. اگر مان لے تراویح 20 رکعت نہیں ہے, کہتے ہیں 8 ہیں, لیکن تو کتنی پڑھ کے گیا ہے دنیا میں؟ 20 پڑھ کر گیا ہے, تو تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 8 رکعت تراویح کے ہو جائیں گے, جو باقی 12 بچے نفل ہو جائیں گے. تو دونوں صورتوں میں تو پھنسے گا نہیں. 20 پڑھ کر گیا تو تیرا فائدہ ہے, 20 رکعت ہوگی تو بھی بچ جائے گا, 8 رکعت ہوگی تو بھی بچ جائے گا. 8 تراویح ہو جائیں گی, 12 نفل ہو جائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں تو 8 رکعت پڑھ کے گیا, ہر سال کتنی پڑھتا تھا؟ 8 رکعت پڑھتا تھا, ہو گیا, قیامت قائم ہو گئی. اللہ کے سامنے سوال و جواب کا مسئلہ آیا. پوچھا گیا کہ تراویح کتنی پڑھ کے آئے ہو؟ 8 پڑھ کے آئے. اب اصل میں تراویح کتنی تھی؟ 20 تھی. تو بتا 12 رکعت کہاں سے لائے گا؟ جو 8 والے ہیں پھنسیں گے نہیں پھنسیں گے؟ 12 رکعت کہاں سے لائے گا؟ وہ جو گاؤں دیہاتی تھا اسے سمجھ میں, حضرت مسئلہ سمجھ میں آ گیا, بس مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. 20 پڑھنے میں فائدہ ہے, 20 پڑھنے میں ہر صورت میں بچ جاؤں گا. 20 ہوگی تو بھی بچ گیا, 8 ہوگی تو بھی بچ گیا, کیونکہ 8 تراویح کی ہو جائیں گی, 12 نفل ہو جائیں گے, اللہ قبول کر لیں گے. لیکن اگر 8 پڑھ کے گیا تو پھنس جاؤں گا. اگر وہاں 20 نکلی, میں پڑھ کے گیا ہوں 8, تو 12 رکعت کہاں سے لاؤں گا؟ قیامت میں کہاں سے اعمال آئیں گے؟ ایک ایک عمل کو ترسیں گے لوگ. تو بہرحال بزرگان محترم, میں نے یہ مسئلہ آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ کو طلاق کے ذیل ہی میں یہ تراویح کا مسئلہ بھی سمجھا دیا, چونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. لوگوں میں بہت اختلاف, عجیب ایک جھگڑے قائم ہو جاتے. بہرحال تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر عدت میں اپنی بیوی کو لوٹانا چاہتے ہو تو 1 طلاق رجعی دی ہے, 2 طلاق رجعی دی ہے, تو تمہیں حق ہے بیوی کو واپس لوٹا سکتے. آخری آیت دیکھنے میں یہ آیت بڑی ہی مختصر ہے, لیکن شریعت نے ایک ایسا اصول اس میں بیان کر دیا کہ مرد
اور عورت، شوہر اور بیوی کے پورے حقوق کو جامع ہے یہ آیت۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ آپ دیکھیں آیت کا ٹکڑا کتنا چھوٹا سا ہے، بہت چھوٹی آیت ہے۔ عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہے شرعی دستور کے مطابق۔ یہ مسئلہ سمجھنے سے پہلے، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید کے آپ چند باتیں سمجھ لیں۔ دیکھو، پوری دنیا کی ترقی، پوری دنیا کی ترقی دو چیزوں پر منحصر ہے، ایک عورت، ایک دولت۔ یہ دنیا جو ترقی کرے گی وہ ان دو چیزوں سے خاص طور پر ترقی کرے گی، ایک عورت سے اور ایک دولت سے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، پوری دنیا کی بربادی یہ بھی دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک عورت، ایک دولت۔ پوری دنیا ترقی کرے گی تو انہی دو چیزوں سے، عورت سے، دولت سے۔ پوری دنیا برباد ہوگی تو بھی دو چیزوں سے، عورت سے، دولت سے۔ معلوم کیا ہوا؟ عورت اچھی بھی ہے، بری بھی ہے، اسی طرح دولت اچھی بھی ہے، بری بھی ہے۔ قرآن میں، حدیث میں اس کے دونوں رخوں کو بیان کیا ہے۔ آخری پارے کی سورہ عادیات میں مال کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ مال کو، دولت کو اللہ نے خیر کہا، خیر، بہترین چیز ہے مال۔ کب؟ جب اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرے، صحیح جگہ سے آپ اسے حاصل کریں، کمائیں اور صحیح جگہ پر اسے خرچ کریں تو دنیا کی بہترین چیز ہے مال۔ دوسری جگہ اسی مال کو اللہ نے فتنہ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے، فتنہ۔ اسی مال کو اللہ ایک جگہ خیر کہہ رہے ہیں، سب سے بہترین چیز کہہ رہے ہیں، دوسری جگہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ ہے مال۔ کیوں فتنہ ہے؟ اس لیے کہ اگر تم نے اسے غلط جگہ سے کمایا، غلط جگہ سے استعمال کیا، غلط جگہ پر استعمال کیا تو یہی فتنہ بن جائے گا مال۔ تو مال صحیح جگہ سے حاصل کریں، صحیح جگہ پر لگائیں تو یہ خیر ہے، دنیا کی ترقی ہوگی اس میں۔ اگر مال غلط جگہ سے کمائیں، غلط جگہ پر خرچ کریں تو دنیا کی بربادی ہے۔ یہی حال عورت کا بھی ہے۔ قرآن میں، حدیث میں عورتوں کو خیر بھی کہا گیا، فتنہ بھی کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معروف و مشہور ہے، نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوری کی پوری دنیا ساز و سامان ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز، دنیا کی سب سے بہترین چیز، دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے پوری دنیا کی سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ نیک عورت ہے۔ عورت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی دنیا میں۔ کیا مقام بتایا عورت کا۔ نیک ہو تو پھر دنیا ترقی کرے گی، پورا گھرانہ سدھرے گا، خاندان سدھرے گا، پورا معاشرہ، محلہ، پوری سوسائٹی سدھرے گی، پورے عالم کا نظام صحیح چلے گا۔ عورت اگر درست رہی، عورت اگر نیک رہی، دنیا ترقی کرے گی۔ اگر یہی عورت بری ہو جائے، بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے، بے پردگی کا مظاہرہ کرے تو پھر یہی عورت فتنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنے بعد اس امت میں عورت سے زیادہ شدید فتنے کی چوائس چھوڑ کر نہیں جا رہا، یعنی میری دنیا سے جانے کے بعد سب سے بڑے فتنے کی چیز اگر کوئی ہے مردوں کے لیے تو وہ عورت ہے۔ سب سے بڑے فتنے کی چیز کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں روایت میں کیا کہا تھا ابھی کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز کون ہے؟ عورت ہے، لیکن کون؟ نیک عورت۔ اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟
میرے جانے کے بعد دنیا سے اگر دنیا میں سب سے بڑے فتنے کی اگر کوئی چیز ہے تو کون ہے وہ؟ عورت ہے۔ کون سی عورت؟ بری عورت، بے حیا عورت، بے شرم عورت، بے پردگی کا مظاہرہ کرنے والی، اللہ کے اور دوسروں کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ یہ سب سے بدترین فتنہ ہے دنیا کے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ دنیا کی ترقی دو چیزوں پر موقوف ہے، عورت اور دولت پر۔ اسی طرح دنیا کی بربادی بھی دو چیزوں پر موقوف ہے، عورت اور دولت پر۔ صحیح مصارف ہونے چاہیے۔ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں عورت کی کیا حیثیت تھی، کیا مقام تھا، کیا مرتبہ، ہمیں یہ جاننا چاہیے۔ آج یہ جو دنیا میں شور و شغب ایک ہنگامہ چل رہا ہے کہ عورتوں کے حقوق کو اسلام نے کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے، ان کے حقوق کو ضائع کر دیے ہیں۔ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے اسلام نہیں دیتا ہے عورت کو، اس لیے عورت کو آزادی چاہیے۔ یہ غیروں کی ہاں میں ہاں ملا کر ہماری بعض مسلم بہنیں بھی ان جملوں کو کہنے پر مجبور ہو گئیں، اپنی زبانوں سے باقاعدہ یہ جملے نکال رہی ہیں، اخبارات میں ان کی باقاعدہ تحریرات آ رہی ہیں۔ آپ نے پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں؟ خود ہماری مسلم بہنیں، دور مت جائیں، خود بنگلورو کی عورتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، بعض عورتیں ہیں یہاں کی جن کے اخبارات میں باقاعدہ مضامین آتے ہیں اسلام کے خلاف، کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو ضائع کیے۔ مسلمان عورت ہے، مضمون لکھ رہی ہے، اخبار میں اس کا مضمون آ رہا ہے، پوری عورتوں کو بھڑکا رہی ہے، فتنے میں مبتلا کر رہی ہے، اسلام کے خلاف مضمون لکھتی ہے کہ اسلام نے، اللہ نے، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق ضائع کیے، ان کو حق نہیں دیا، ان کو دبا دیا، ان کو غلام بنا دیا، گھر کے اندر ان کو قید کر دیا۔ یہ نعرے تو باطل فرقوں کے ہیں، باطل مذاہب والوں کے، جو نعرے آج ہماری مسلم بہنیں کہہ رہی ہیں، مسلم مائیں کہہ رہی ہیں، مسلم عورتیں کہہ رہی ہیں، دین کا صحیح علم ان تک نہیں پہنچا، جس کی وجہ سے وہ نعرے لگا رہی ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملا کر خود برباد ہو رہی ہے، پوری دنیا کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام نے ان کا کیا حق بتایا، ان کو کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا۔ یہ آیت دیکھنے میں بہت چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس میں کیا سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوزے میں بھر دیا ہے کہ عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہے۔ مرد کیا سمجھتا ہے؟ میرے حق زیادہ ہیں عورت پر۔ ایک حدیث سناتا ہوں، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کے ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ میری کیا ذمہ داری ہے عورتوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں کیا ذمہ داری ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑے اچھے الفاظ میں، آسان الفاظ میں عورتوں کے حقوق بتائے، تم جو کھاتے ہو اپنی بیوی کو کھلاؤ، تم جو پہنتے ہو اسے بھی وہی پہناؤ، اس کے منہ پر کبھی مت مارو اور اسے گالی مت دو۔ کتنے آسان جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق سمجھا دی۔ جو کھا رہے ہو اسے کھلاؤ، تم تو باہر دوستوں کے ساتھ مزے کے کھا رہے ہو اور ہفتے مہینے وہی عام کھانا غذا گھروں میں چل رہا، بیوی کے بارے میں تھوڑی بھی فکر نہیں۔ تم تو باہر دوستوں کے ساتھ مزے اڑا رہے ہو، گھر میں بالکل سیدھا سادہ پک رہا ہے، اور کیا سمجھ رہے ہو کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کھا رہے ہو اسے کھلاؤ۔ تم جب اچھے کھانے کھا رہے ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، مال ہے، تو ٹھیک ہے دوستوں کے ساتھ کھا رہے ہو، منع نہیں ہے، باہر کھاؤ، لیکن وہی کھانے کبھی لا کر بیوی کو بھی تو کھلاؤ، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بیچاری باہر جا نہیں سکتی، جاتی ہے تو تم ڈانٹتے ہو، کڑی نگرانی کرتے ہو اس کی، تو اس لیے اس کا حق ہے جو کھا رہے اسے بھی کھلاؤ، جو پہن رہے اسے بھی پہناؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں شرٹ پینٹ پہن رہے ہیں بیگم کو بھی شرٹ پینٹ پہنا رہے ہیں، یہ نہیں ہے، جو پہن رہے ہو پہناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قیمت کا لباس تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی قیمت کا لباس اسے بھی لا کر دو۔ اپنے لیے تو ہزاروں کے جوڑے اور بیگم کے لیے 200-400 میں مسئلہ ختم، 500 روپے دے دیے، جاؤ 2 جوڑے لے کر آ جاؤ، نہیں،
اپنے لیے تو ہزاروں کے پسند کرتے ہو، بیوی کے لیے 200-400 میں معاملہ ختم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو قیمت کا تم پہن رہے ہو، جس اچھے کپڑوں کو تم پسند کرتے ہو، ویسے ہی کپڑے بیوی کے لیے پسند کرو. کیا آداب بتائے شریعت. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دیکھنے میں، اس کے اندر پوری دنیا کی ترقی، پورا معاشرہ سدھر جائے گا ان اصول پر اگر چلے گا. پھر آگے کہا کبھی اس کے منہ پر مت مارنا. آج کل کے تو نوجوان اسی میں بہادری سمجھتے ہیں کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کو بہادری سمجھتے ہیں، خاص کر منہ پر تماچا مارتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر منع فرمایا اس کے منہ پر مت مارو. اس کا مطلب یہ بھی نہیں سمجھنا دوسری جگہ مار سکتے ہیں، نہیں. شریعت نے باقاعدہ اس کی ترتیب بتائی ہے. اگر بیوی واقعی نافرمانی کر رہی ہے، آپ کی بات نہیں مان رہی ہے، بالکل آپ کی مخالفت کر رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے، تو اس کے طریقے بتائے شریعت کہ آہستہ آہستہ پہلے اسے نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ. وہ نہیں سمجھ رہی ہے تو پھر اپنا بستر تھوڑے دنوں کے لیے الگ کر لو. وہ اس کمرے میں سو رہی ہے، تم دوسرے کمرے میں سو جاؤ. اسے گوارا نہیں ہوگا، سدھر جائے گی خود بخود. اگر پھر بھی نہیں سدھر رہی ہے تو مسواک ہلکی سی لکڑی سے آپ ڈانٹ سکتے ہیں، اس طرح کہ کوئی نشان نہ بیٹھے جسم پر. یہ باقاعدہ ترتیب بتائی گئی ہے. یہ نہیں کہ پہلے غصہ آتے ہی اٹھا کر دے مارا. پھر کہا کہ گالی مت دو اسے. وہ بھی عزت نفس چاہتی ہے، اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ میری بھی عزت ہو، میں کوئی نوکرانی نہیں ہوں کہ جس طرح من میں چاہے آپ مجھ سے کام لے رہے ہیں، غصہ آ گیا تو گالیاں دے رہے ہیں. آج کل تو یہ چیزیں عام ہیں. گالیاں دینے کو تو لوگ باعث فخر سمجھتے ہیں اپنے لیے، ایک فخر کی چیز ہے. گالی نہیں دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ میرے لیے شرمندگی کی چیز ہے، میری معاشرے میں سوسائٹی میں کوئی اہمیت نہیں ہے. سب کے سامنے کھلم کھلا بالکونی میں آ کر بیوی کو گالیاں دے رہا، محلے والوں کو دکھانے کے لیے دیکھو کیسی پکڑ ہے، کیسی گرفت ہے میری بیوی پر. شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. شریعت نے صاف منع کیا، اسے مت مارو اور اسے گالیاں مت دو. تو بہرحال بزرگان محترم، اس آیت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی کیا اہمیت تھی، کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا. عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. عورت تو بالکل ایک ناپاک جانور سمجھی جاتی تھی بعض قوموں کے نزدیک. عورت کو تو ایک ناپاک جانور کی حیثیت تھی، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کا کوئی مقام مرتبہ نہیں تھا. جس طرح گھر کی دوسری چیزیں آپ جیسے چاہے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ان کے نزدیک عورتوں کی بھی حیثیت تھی کہ گھر کی دوسری چیزیں، اسی طرح برتن اور جو دوسرے اشیاء ہیں، اسی طرح عورت بھی ایک چیز ہے، جیسے چاہے اسے استعمال کرو. مال میں اس کا کوئی حق نہیں تھا، اسے کوئی پوچھنے کا حق نہیں تھا. خود اس کا مال ہے، وہ اپنے مال کو خود اپنے اختیار سے خرچ نہیں کر سکتی تھی. مرد کا پورا کنٹرول تھا اس کے مال پر بھی. جائیداد میں اس کا کوئی حق نہیں تھا. اور بعض قوموں کے نزدیک، خود ہمارے اس ملک کے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے نزدیک بھی، ان میں بھی بہت سارے الگ الگ فرقے ہیں. ان میں آج بھی بعض لوگوں کے نزدیک ایسا ہے کہ شوہر کے انتقال پر بیوی کو ساتھ میں ہی کیا کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے. جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو جینے کا کوئی حق نہیں. عورتوں کی اس طرح حق تلفی ہوتی تھی، اس طرح ان کے حقوق ختم کیے جاتے تھے. اسلام آیا تو اسلام نے عورت کے مقام اور مرتبے کو بتایا کہ عورت دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے. وہ اگر ماں کی حیثیت ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر بچپن میں اس کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر وہ تمہارے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بنے. اگر وہ بڑی ہوئی، اچھی جگہ تم نے اس کا نکاح کرا دیا تو بھی یہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے. عورت کے مقام اور مرتبے کو بتایا گیا. استوصوا بالنساء خیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں کے سلسلے میں مجھ سے خیر کی وصیت لو. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہے. باہر محلے میں پڑوسی، دوست
رشتہ دار، دوسرے سب آپ کی بہت تعریف کر رہے ہیں، لیکن خود گھر والی آپ کی تعریف نہیں کرتی ہے کیونکہ معلوم ہے آپ کتنے پانی میں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بہتر نہیں ہو، اگرچہ کہ پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ، پورا علاقہ تمہیں اچھا سمجھ رہا ہے، لیکن گھر والوں کے نزدیک تم اچھے نہیں ہو تو اللہ رسول کے نزدیک بھی اچھے نہیں۔ ایک سرٹیفکیٹ ہے جو گھر والوں کے نزدیک اچھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کا وہ سب سے بہترین مرد ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سب سے بہترین میں ہوں، میں گھر والوں کے نزدیک سب سے بہتر ہوں اور تم میں سب سے بہتر میں ہوں۔ یہ عورت کے مقام اور مرتبے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے بتلایا۔ اور اس آیت میں آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، وَلَهُنَّ، سب سے پہلے عورتوں کے حقوق اللہ نے بیان کیے، مردوں کے حقوق نہیں بیان کیے۔ وَلَهُنَّ، عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہے۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ یہاں سب سے پہلے مردوں کے حقوق اللہ نے نہیں بیان کیے، اللہ نے عورتوں کے حقوق بیان کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد تو طاقتور ہے، اپنا حق زبردستی بھی حاصل کر لے گا، چھین کر لے لے گا، اسے کون روک سکتا ہے؟ بیچاری عورت صنف نازک ہے، کمزور ہے، وہ اپنا حق خود لے نہیں سکتی، لوگ اسے دبا دیتے ہیں، اس کا حق دیتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے سب سے پہلے عورتوں کا حق بیان کیا اور کہا کہ عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر، لہذا دونوں کے حقوق برابر بتائے گئے۔ تو آج یہ جو نعرہ بازی کی جا رہی ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ اسلام نے عورت کو غلام بنا دیا ہے، ان کے حقوق کو ضائع کر دیے ہیں، مردوں کے مقابلہ اسے چلنے نہیں دیتا ہے اسلام، یہ بالکل غلط نعرے ہیں۔ نعرے تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں لیکن ان نعروں کے پیچھے حقیقت میں وہ عورت کو غلام بنانا چاہ رہے ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کھلی آنکھوں سے عورت کو جو ان لوگوں نے آزادی دی اور گھروں سے باہر نکالا، آپ صحیح معنوں میں دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، خود مرد بھی بتائیں، خود عورتیں بھی سوچ کر دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر، ہمیں جو یہ گھروں سے نکال کر آزادی کا نعرہ لگایا گیا کہ عورتوں کو ہم نے گھر سے نکال کر آزاد کر دیا، کیا واقعی یہ آزاد ہو گئی؟ گھر سے نکل کر تو اور زیادہ یہ غلامی کی زندگی گزار رہی۔ پہلے تو گھر کی ملکہ تھی، شہنشاہ تھی، صرف ظاہر میں ایک عورت اپنے شوہر کے انڈر میں، ماتحت میں تھی، لیکن اس کے اس ہر عمل پر اسے ثواب مل رہا تھا، شوہر کی ایک ایک خدمت پر اسے کتنا ثواب مل رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، اے عورتوں، اب تمہیں اللہ خود اختیار دے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، سب دروازے تمہارے لیے کھلے۔ کیا مقام عورتوں کا! شوہر کی غلامی نہیں ہے یہ، شوہر کی بات ماننا ہمیں باطل نے یہ پٹی پڑھائی ہے کہ ہم اس کی غلامی کر رہے ہیں، ہم تو جنت کا سودا کر رہے ہیں، شوہر کی اطاعت کر کے، شوہر کی بات مان کر ہم جنت خرید رہے ہیں۔ تمہیں کیا پتا بے وقوفوں کو، تم ہمیں آزاد کرا رہے ہو، ہمیں تم گھر سے باہر نکال کر ہمیں تو تم نے سب کا غلام بنا دیا۔ بیچاری ایک عورت گھر میں رہ کر عزت کی زندگی گزار رہی تھی، ایک شوہر کی اطاعت کر کے وہ دنیا بھی اپنی بنا رہی تھی، آخرت بھی بنا رہی تھی، جنت خرید رہی تھی، اب اس عورت کو باہر نکال کر ہزاروں لوگوں کا غلام بنا دیا۔ آج عورتیں کہاں ہیں؟ آفسوں میں کام کر رہی ہیں، ان کی نوکر ہے، ہوٹلوں میں کام کر رہی ہیں، ان کی نوکر، بڑے بڑے مالز میں کام کر رہی ہیں، ان کی نوکر ہے، فلائٹوں میں جا رہی ہیں، ان کی نوکر ہے، ہر جگہ غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ صرف ظاہر میں لیبل کیا لگا ہے کہ عورت گھر سے آزاد ہو گئی، بڑی اچھی زندگی گزار رہی ہے، خاک زندگی گزار رہی ہے، ہر آدمی کی نوکر بن کر زندگی گزار، اسے احساس بھی نہیں ہے، وہ اس پر فخر کر رہی ہے۔
غلامی کی زندگی پر فخر کر رہی ہیں آج ہماری عورتیں بھی، مسلمان عورتیں بھی۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اسلام نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ عورت کی اہمیت کیا تھی، اس کا مقام و مرتبہ کیا تھا، اسلام کے آنے سے پہلے کیسی ذلت کی زندگی گزار رہی تھی، اسلام نے عورت کو کس مقام اور مرتبے تک پہنچایا، یہ اس آیت میں بتایا گیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا عورتوں کے حقوق ایسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں۔ مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ صرف میرے ہی حق نہیں ہے کہ میں جو بولوں ہر چیز بیوی میری ماننا، نہیں، بلکہ بیویوں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں، ان کی بھی رعایت کرو، ان کے بھی کچھ امیدیں ہیں، آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرو، ان کے حقوق بھی پورے ادا کرو۔ اور آگے آیت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب نکتہ بیان کیا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کے لیے عورتوں پر ایک گونا فضیلت ہے، مردوں کو عورتوں پر ایک گونا فضیلت ہے۔ مرد عورت کی نگرانی کرے گا، عورت کو آزاد نہیں چھوڑے گا۔ جس طرح آج آزادی کا نعرہ لگا کر عورت کو باہر نکالا جا رہا ہے، اس طرح عورت کو باہر نکلنے نہیں دے گا مرد۔ مرد کی نگرانی یہ خود عورت کے حق میں عافیت کی چیز ہے۔ یہ عورتیں نہیں سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں غلام بنا کر رکھا ہے۔ مرد جو تمہاری نگرانی کر رہی ہیں اس میں خود تمہارے لیے عافیت ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی عافیت ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی عافیت ہے۔ اگر مرد تمہاری نگرانی نہ کریں، تمہیں آزاد چھوڑ دیں، تو پھر تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ پھر تم کیسے کیسے کاموں میں لگو گی، کہاں کہاں جاؤ گی، کیسے کیسے فتنوں میں خود مبتلا ہوگی اور دوسروں کو کیسے کیسے فتنوں میں مبتلا کرو گی، اس کا تمہیں خود اندازہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، شیطان کا ہتھیار ہے عورت، اس کے ذریعے سے مردوں کا شیطان شکار کرتا ہے۔ تو اس لیے مردوں کی نگرانی عورتوں پر ہونی چاہیے۔ اس نگرانی کو ہم غلامی نہ سمجھے، عورتیں خاص طور پر غلامی نہیں سمجھ۔ اللہ نے خود نگرانی کا حکم دیا ہے مردوں کو کہ خاص کر عورتوں پر نگرانی کرو۔ نگرانی کا مطلب درمیانہ انداز میں، عادلانہ انداز میں۔ نگرانی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حاکم بن کے بیٹھ جائیں، کہ آپ کہیں جانے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، نہ ماں باپ کے یہاں جانے دے رہے ہیں، نہ اور کوئی ان کی خاص قسم کی سہیلی ہے ان کے پاس جانے دے رہے ہیں، نہ رشتہ داروں کے پاس جانے دے رہے ہیں کیونکہ میں حاکم ہوں، میرا ایک ہی آرڈر ہے، جو ہے وہی کہہ دیا میں نے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے حقوق بھی ادا ہوں، ان کی جائز مرادوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو شریعت نے ایک درمیانہ نظام بتایا، نگرانی بھی کرو، سختی بھی نہ ہو، بالکل ڈھیل بھی نہیں دینی چاہیے، بالکل سختی بھی نہیں کرنی چاہیے، درمیانے انداز سے تمہاری نگرانی عورتوں پر ضرور ہونی چاہیے، بالکل آزاد بھی مت چھوڑو، اس میں تمہاری اور پورے محلے کی، پورے خاندان اور پوری دنیا کی بربادی ہے۔ غرض بزرگان محترم، ان آیتوں میں کچھ طلاق سے متعلق اور اسی طرح ایلا سے متعلق اور کچھ عورتوں اور مردوں کے حقوق سے متعلق مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر ایک کے حق کو جان جان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے حقوق ہمیں دے دیے جائیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ دوسروں کے حقوق جو میرے اوپر ہیں میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے، ہر آدمی اگر دوسرے کا حق جو میرے اوپر ہے وہ ادا کر دے تو پھر کسی کو کسی کے حق کا مطالبے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔